أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وخير ناصر ومعين. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى والمتقين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد الله وآله طيبين طاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين لا سيما إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت وشيئتك هم الفائزون وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. درود پڑھے محمد وآل محمد. خالق کائنات کے مشکور اور ممنون، جس نے ہمیں اتنی لامحدود مخلوقات میں سے بہترین مخلوق یعنی انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا. مالک تیرا احسان. انسان بنا کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ بہترین انسان نے مسلمان بھی بنایا. مسلمان عام مسلمان بھی نہیں بنایا، خاص مسلمان بنایا. یہ مالک کا ایسا احسان ہے جس کا شکر، جس نعمت کا شکر ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. اسی خالق سے کہیں گے: بار الہ، تو نے ہمیں ہمارے اوپر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے، اس احسان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. درود پڑھے محمد وآل محمد. زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا کیونکہ ذرا موسم بھی ٹھنڈا ہونے کی شروع ہو چکی ہے اور میں تھوڑا سا اندر ہوں، آپ باہر ہیں، امکان آپ کو سردی نسبتاً زیادہ لگ رہی ہوگی. تو بہرحال مختصراً پیغام اہل بیت چند دقائق عرض کرنا ہے، اس کے بعد رحمت تمام. درود پڑھے محمد وآل محمد. آج کا جو موضوع مجھے بیان کرنا ہے اس حوالے سے ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے، جس کو اگر ہم ایک محفل ممکن نہیں بلکہ اس موضوع پہ اشرے ہونے چاہیے. کیونکہ انسان اکیلا پیدا تو کیا گیا ہے لیکن اکیلا رہ نہیں سکتا. ہر جگہ پہ انسان کا ایک ہم سفر ہے. اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں، ہم سفر ہونے کے حوالے سے، تو ایک فہرستوار فقط عرض کرتے چلیں گے، ڈیٹیل بیان کرنا مشکل ہے بہت. ابتدا کا سفر میں کہتا ہوں بھائی یہ میرا دوست ہے. کون سا والا دوست؟ یہ اسکول والا دوست ہے. اسکول میں ساتھ تھے. یہ میرے کالج میں ساتھ تھے. نہیں، یہ جو ہے کہ میرے یونیورسٹی کا دوست ہے، میرا ساتھی ہے. نہیں، یونیورسٹی میں ساتھی نہیں تھا، یہ میرے ہاسٹل میں ساتھ ہوتا تھا. ہاسٹل یونیورسٹی میں بھی نہیں تھا. ایک مرتبہ پکنک پہ گئے تھے، کالج کی پکنک، وہاں پہ دوستی بنی. یعنی اگر ہم دیکھیں اعتبار سے تعلیمی حوالے سے ہم انسان کے دوست کہاں بنتے ہیں؟ یا اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہاسٹل، پکنک، ادھر ادھر مثلا یہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی انسان کے گراؤنڈ کے ہم سفر ہوتے ہیں، ساتھ کھیلنے جاتے ہیں. یہ میرا دوست ہے، ہم ساتھ جا کے کھیلتے ہیں، میرا ہم سفر ہے. نہیں، کھیلتے نہیں ہیں، میچ دیکھنے جاتے ہیں، جیسے ہم ساتھ مل کے دیکھنے جاتے ہیں.
بعض ہمارے سینئر بزرگان کہتے ہیں نہیں یہ میرا کون سا دوست ہے، میں صبح کی واک کرتا ہوں وہاں پہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا واک کا شریک ہے۔ کبھی انسان اقتصادی حوالے سے شریک ہوتا ہے، یہ میرا پارٹنر ہے، میرا شریک ہے۔ کس حوالے سے؟ اقتصادی حوالے سے۔ ہم جاب ساتھ کرتے ہیں، جاب میں ہم ایک جیسے ہیں، ایک آفس میں ہیں۔ ہم تجارت کے لیے جب سامان لینے جاتے ہیں تو ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے ہم سفروں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کبھی دینی حوالے سے بات ہوتی ہے، بھئی میرا یہ دوست مسجد والا دوست ہے، جب نماز پڑھنے جاتا ہوں تو مسجد میں میرے ساتھ ہوتا ہے۔ فلاں دوست نہیں، یہ ہم جب مجلس پہ جاتے ہیں اس ٹائم میرے ساتھ ہوتا ہے۔ فلاں دوست، یہ میرا دوست کون سا دوست ہے؟ مجلس میں نہیں، زیارتوں پہ گئے تھے، ساتھ تھے ہمارے۔ ہم ساتھ ایک نوحہ خوانی ٹیم میں شامل ہیں، میرے نوحہ خوانی ٹیم کا دوست ہے میرا یہ ہم سفر۔ زندگی کا ہم سفر بھی ایک ہوتا ہے۔ یہ میرا بھائی ہے، میرے ساتھ زندگی کرتا ہے، میرا والد ہے، میرے ساتھ ہوتا ہے، میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، میرا بہن بھائی۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور ہم سفر بھی ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمسر بھی کہتے ہیں۔ اس کا بھی رشتہ بہت ظاہراً آج جو ٹاپک بتایا گیا اس عنوان سے ہے۔ ایک اور بھی ہم سفر میں دیکھتا ہوں اپنی لائف میں زندگی کے اعتبار سے کہ میرا ہم سفر اس دنیا میں، میرا ہم سفر عالم برزخ میں، میرا ہم سفر قیامت میں، میرا ہم سفر جنت میں۔ آج میں نے آپ کے سامنے دعائے ندبہ کے ایک دو جملے عرض کیے، یا علی انت وشیعتکم الفائزون، اور کیا؟ وجوہہم حولی فی الجنہ، بہت خوبصورت نورانی چہرے ہوں گے، وہم جیرانی، میرے ہمسائے، میرے ساتھی، کہاں پہ؟ انشاءاللہ سب مل کر جنت میں۔ بس وہاں پہ کہاں ہوں گے؟ رسول کے ہم سفر ساتھی ہوں گے۔ آج کا دن علی کے ماننے والوں کے لیے آج کی رات بہت مبارک رات ہے، کیونکہ آج وہ رات ہے جس دن دو نورانی ہستیوں کا میلاد ہوتا ہے، دو پاک و پاکیزہ وجودوں کا میلاد ہوتا ہے، عقد ہے مولا کائنات کا، کائنات کی بہترین عورت جنت فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم۔ موضوع ہم سفر۔ اب میں دعوت دیتا ہوں، ایک پروگرام ہوتا ہے، بیٹے کی شادی ہے، دعوت دیتا ہوں، یہی جسے میں نے عرض کیے، سارے ساتھی ساتھ ہیں، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا کلاس فیلو ہے، اسکول والا، یہ کالج والا، یہ یونیورسٹی والا، یہ میرا جاب میں ساتھ ہوتے ہیں، یہ فلاں 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 فلاں۔ کس کو آپ نے دعوت دی ہے؟ اب کسی کے ساتھ امکان ہے ایک آدمی نے 1 گھنٹہ گزارا ہو، جا رہے تھے گاڑی میں، بس میں بیٹھ گئے، چلتے چلتے، ہم تو عادی ہیں اس چیز کے نا، کسی کا موبائل آیا، نوحہ لگا شروع ہو گیا، اب میں نہیں جانتا اسے، لیکن اس کے موبائل پہ نوحہ لگ گیا، دل کھڑک ہو گیا، یار یہ تو اپنا ہے، آدھا گھنٹہ سفر کرنا ہے، اب جو ہے کہ آپس میں باتیں، کیسے ہیں آپ، کہاں رہتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، آدھے گھنٹے کا سفر ہے، آدھے گھنٹے کا دوست ہے میرا۔ اب اسلام، ہمارا ایمان ہے کہ ایک جامع ترین نظام دے رہا ہے، مجھے 24 گھنٹے کا پروگرام دے رہا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ میرے شرکا ہر لحظے کیٹیگری، ہر عنوان پہ جو میرے شرکا ہیں اس کے بارے میں کچھ تعین نہ کرے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ معصوم کا نورانی فرمان، مولا فلاں شخص کو جاننا چاہتے ہیں کیسا ہے، جاؤ اس کے دوستوں کو دیکھو۔ مولا میں اس شخص کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، آپ کے اس کے دوستوں کو دیکھو۔ کہتے ہیں ہر شخص
اپنی نیچر کے مطابق، فطرت کے مطابق نہیں، فطرت سب الہی فطرت ہے، طبیعت کے اعتبار سے، مثال کے طور پر ہم 20 افراد جا رہے ہیں پکنک پہ، مختلف کالج یونیورسٹی سے مل کے، کوئی جان پہچان نہیں ہے، لیکن وہاں جب ملیں گے تو وہاں گروپنگ ہو جائے گی۔ کس طرح کی گروپنگ ہوگی؟ آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ، کچھ ہوں گے جو مثلا گانا سننے والے ہیں، موبائل میں گانا چل رہا ہے، ایک نے دیکھا دوسرا تیسرا جمع ہو گئے، ایک جگہ سگریٹ پی رہا ہے تو جو سگریٹ ہوں گے وہ سگریٹ والوں کے ساتھ ہو جائیں گے، ایک ہو گیا نہیں مثلا دعا مناجات مثلا کر رہا ہے، اس طرف ہو جائیں گے۔ بھائی کیوں ادھر کیوں نہیں؟ میری کشش اس طرف ہے، میری اندر کی طبیعت اس طرف ہے۔ اب انسان اپنی طبیعت کے مطابق جاتا رہتا ہے۔ جس طرح کے یہ موضوع بہت ہی وسیع ہے، لیکن ہمارا شروع کرتے ہیں، دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں۔ یہ طبیعت کہاں سے بنتی ہے؟ کہاں سے بنتی ہے طبیعت کہ میرا دوست یہ ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو جو مجھے بچہ ہوتا ہوں، مجھے ایک تھنکنگ سوچ دی جاتی ہے۔ کہاں سے سوچ ملتی ہے؟ ابھی پرائمری میں گیا ہوں، بیٹے اچھی طرح پڑھنا، تمہیں کل ڈاکٹر بننا ہے۔ اچھا ہاں بیٹے اچھی طرح پڑھنا، تمہیں انجینئر بننا ہے۔ پہلے سے تم نے لائن دے دی اسے، اور معمولاً یہ لائن کس عنوان سے ہوتی ہے؟ بھئی ڈاکٹر کیوں بننا ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ معاشرے میں بہترین خدمت انجام دے سکتا ہے؟ معمولاً یہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ڈاکٹر ایک اچھے اسٹیٹس کا مالک ہوتا ہے، معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے، ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، اس وجہ سے۔ بس تم نے پہلی چیز جو بچے کو یاد دلائی، تمہاری نیت ہی غلط تھی، تم نے مادیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچے کو لائن دی ہے، چلیں بچہ تو اب جا رہے آگے، اس کے بعد کیا؟ کس طرح کی دوستی پیدا کرے گا؟ جو اسے گھر سے ملے گا۔ اب یہ ہم سر پہ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے مقدمات بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ میں طالب علم کیوں بنا، آپ ڈاکٹر کیوں بنے، فلاں دکاندار کیوں بنا، فلاں ٹیچر بن گیا کیوں؟ اس کے بالآخر بحث ہوگی۔ اس طرح نہیں ہے کہ مثلا ایسے خواب دیکھا بس مجھے ڈاکٹر بنا دیا گیا فلاں، نہیں، بہت اس پہ کام ہوا ہے، جس کا نتیجہ جا کے یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ بچپن میں مجھے دے گیا، یہ ہو گیا، اب بچپن میں گھر میں ماحول ہم دے رہے ہیں، میرے گھر کا ماحول کیا ہے، کیسا ہے؟ ہم والدین کو یہاں پہ معمولاً نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو، تربیت بچوں کی زبان سے نہیں ہوتی، بیٹے نماز پڑھنا، ضرور جماعت پہ جانا، مولانا صاحب آئیں گے آج تمہیں مجلس بھی سننی ہے جا کے، نہیں، یہ بچہ ہاں جب تک آپ ہیں تب تک تو صحیح ہے، بیٹے یہ کرنا وہ کرنا، بیٹے ہر روز قرآن پڑھنا ہے تمہیں، نماز پابندی سے پڑھنی ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ اچھی بات ہے لیکن غیر مؤثر ہے، فائدہ نہیں دے گی۔ کیا فائدہ دے گی؟ کیا چیز بچے کو فائدہ پہنچائے گی؟ میں خود، میرا عمل۔ لہذا تربیتی حوالے سے اساتذہ پیغام دیتے ہیں کہ تربیتی پہلو سے بچہ کیا بنتا ہے؟ جو آپ چاہتے ہیں یا جو آپ کہتے ہیں؟ نہیں، نہ جو آپ چاہتے ہیں نہ جو آپ کہتے ہیں، جو آپ ہیں وہ بچہ بنے گا۔ آپ نمازی ہیں، بچہ نمازی بنے گا۔ آپ قرآن تلاوت سے پابندی سے پڑھتے ہیں، بچہ تلاوت پابندی سے پڑھے گا۔ نہیں بیٹے تم اس طرح رہو، اس طرح رہو، اس طرح رہو، ہاں رہے گا، بچہ کہے گا ابو مجھے غلط راستہ دکھا رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ اگر اچھا ہوتا خود بھی عمل کرتا، اچھا ہوتا کر کے دکھاتا، لگ رہا ہے اچھا نہیں، ایسے ابو مجھے زبردستی پھینک رہا ہے، یعنی بچہ منافق بن رہا ہے، نفاق دو روئی بچے کے لیے بن رہی ہے۔ بیٹے سگریٹ نہیں پینا، خود سگریٹ پی رہا ہے۔ یعنی ہمارے معاشروں میں معاملے اسی طرح کی گفتگو چلتی رہی۔ اب بچہ جو ہے کہ کیا سیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اب معاشرے میں آ رہا ہے۔
پہلے والدین ایک لائن دیتے ہیں، اس کے بعد پھر گھر کا ماحول کیا ہے، کیا دیکھ رہا ہے گھر میں، بہن بھائیوں کو نمازی پابند دیکھ رہا ہے، عبادت گزار دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ سارا دن کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، سارا دن جو ہے کہ ڈش چل رہا ہے، کیبل چل رہا ہے. اب کیبل بھی چل رہا ہے، کیبل میں کیا چل رہا ہے؟ مختلف کیٹیگریز ہیں، گیمز چل رہی ہیں، موویز چل رہی ہیں، یا مثلا کیا؟ اب وہیں پہ بچہ اپنا آئیڈیل انتخاب کرنا شروع کرتا ہے. او فلاں میچ دیکھی تم نے، کیا چھکا مارا، عجب. ہاں، اب بچہ ذہن جو ہے کہ چھکے کی طرف چلا گیا، فلاں فلاں کھلاڑی کھیل گئے. اب جو ہے کہ بچہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بچے سے جا کے دوستی رکھے گا جو کھلاڑی ہو، کیونکہ اس کی اب کہ یہ اچھا ہوتا ہے. کچھ بچے اپنے اعتبار سے سیاسی بھی آج کل ماشاء اللہ ہو گئے کہ فلاں تنظیم، فلاں پارٹی، جیسا پارٹی کے عنوان سے فلاں پارٹی کے دوست والے سے. پھر یہاں گفتگو کرنے جیسی نہیں ہے، لیکن حقائق بلا کر بیان کرنے پڑتے ہیں کبھی کبھی. فلاں دوست جو ہے کہ وہ اس کو ایکٹرز کے نام بہت یاد ہیں ماشاءاللہ، اماموں کے نام پورے یاد نہیں لیکن ایکٹرز کے نام یاد ہیں. لہذا اس بچے سے جا کے اس کی دوستی ہوگی جو فلمیں، ڈرامے، اس فیلڈ کا بن جا ہوگا. الحمدللہ ہم میں سے کوئی نہیں ایسا، الحمدللہ. اور کچھ بچے نہیں، دینی حوالے سے پاک و پاکیزہ ہیں، ایسے سے اس کی دوستی ہوگی جو الحمدللہ نماز، امام زمانہ، دعا، فلاں فلاں دوستی بن جائے گی. لہذا بچہ کیا دیکھتا ہے، آگے کیا کرتا ہے، وہی جو گھر سے اس سے ملتا جاتا ہے. اس کے بعد اگر اس کو اسی چیز میں گروتھ اور اس چیز میں ترقی ملتی جاتی ہے تو وہ تقویت پاتا جاتا ہے. اسکول میں گیمز میں بہت کیا تو بہت جو کہ آگے جائے کالج بھی وہی گیم رہے گا، یونیورسٹی میں بھی گیم میں رہے گا. اسی طرح جو ہے کہ ہر شعبے کے حوالے سے میں فقط یہ ایک پیغام چھوٹا سا دے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ عزیزان گرامی، اسلام ہمارے لہجے لہجے کا حساب کر رہا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے ذرے کا، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں دیکھ رہا ہوں، اب ادھر دیکھا، کیوں دیکھا بھائی؟ ذرہ ایک قدم اس طرف اٹھایا، اس طرف کیوں اٹھایا قدم؟ ذرہ حساب ہوگا. اس طرف کیوں نہیں گئے؟ ذرہ ایک بات کہہ دی، کیا کہا آپ نے؟ حساب ہوگا بھائی. میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا. ایسے کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایسے کس کا نام ہے؟ نہیں، ذرہ ذرہ، چاہے مثبت ہو چاہے منفی، ہر نگاہ کا حساب ہوگا، ہر لفظ کا حساب ہوگا، ہر سننے والی چیز کا حساب ہوگا، ہر قدم کا حساب ہوگا. لہذا وہ مذہب، وہ دین، وہ آئیڈیالوجی، وہ سسٹم جو مجھے صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک نظام دے رہا ہے، اٹھو کس طرح اٹھو، اٹھ کے پہلے کیا کرو، باتھ روم جاؤ تو کس طرح جاؤ، وہاں بیٹھو تو کس طرح بیٹھو، باہر آنا ہے تو کس طرح باہر آؤ. اس کے بعد ذرے ذرے کا حکم دے رہا ہے. لہذا عزیزان گرامی، ہمارا انتخاب، دوست کا انتخاب کس طرح ہو. میرا ہمسایہ ہے لہذا دوستی ہو گئی، میرا رشتہ دار کزن ہے دوست ہے میرا، ابو کا مثلا دوست کا بیٹا ہے لہذا دوستی ہو گئی. اچھا کھلاڑی، کیوں، کس وجہ سے؟ آئیں اپنے لیے معیار انتخاب کریں. آج کی رات مبارک رات ہے. آج کی مناسبت سے جو اصل موضوع ہے ہم اسی طرف آئیں گے. یہ فقط مقدمتاً عرض کر رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کتنے قسم کے ہم سفر رہتے ہیں. یہ ہم سفر، ان کا انسان کی زندگی پہ کتنا اثر ہے. بہت اثر ہے. یہی معصوم کہ شخص کو جانتے ہو نہیں جانتے، اس کے دوستوں کو دیکھو. اگر اس کے دوست فرضاً سگریٹ پیتے ہیں، تم آنکھیں بند کر کے کہو کہ یہ بھی سگریٹ پیتا ہوگا. اس کے دوست فلاں کام کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے کہو یہ بھی کرتا ہوگا. نہیں یہ بہت اچھا ہے. نہیں ہو سکتا. کتنے دن تک اچھا رہے گا؟
اگر اچھا ہوتا تو ان کو دوست نہ بناتا۔ دوست کی تاثیر بہت اساسی ترین تاثیر ہے انسان کی زندگی میں، لہذا دوست کا انتخاب بہت زیادہ تاکید کی گئی اس حوالے سے۔ اب ہم کون سے دوست کی بات کریں گے؟ زندگی کا دوست، ہم سر یا ہم سفر کے حوالے سے۔ ائمہ نے بہت اس پہ تاکید کی ہے کہ دیکھو رشتہ کس طرح کا لینے جا رہے ہو، تمہارے سامنے کیا معیار ہے، کیا حسن ہے، کیا تعلیم ہے، کیا تقویٰ ہے، کیا مذہب ہے، یا وہ خاندان ہے، کیا معین کرو، معین کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم یہ رشتہ نہیں کرنے جا رہے، تم ایک پوری زندگی بنانے جا رہے ہو، تم ایک گھر بنانے جا رہے ہو، تم ایک معاشرے میں افراد دینے والے ہو۔ لہذا انتخاب فقط تمہاری خواہش کا نہیں ہونا چاہیے، انتخاب معاشرے کو بہترین افراد دینے کا ہونا چاہیے۔ اگرچہ پہلے مرحلے پہ تمہاری زندگی ہے، تمہاری زندگی بہتر گزرنی چاہیے۔ اب انتخاب کے لیے آج کی رات مولا سے منسوب ہے، یہ عقد کس طرح ہوتا ہے؟ اب مجبور ہیں کہ تاریخ بھی عرض کرتے چلیں۔ بی بی کے حوالے سے مختلف رشتے آتے ہیں پیغمبر کی خدمت میں، تمام بڑے بڑے صحابہ رشتہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں آپ سے رشتہ داری کرنا، چاہتے ہیں یہ رشتہ، زہرا چھوٹی ہے ابھی اور اس کا فیصلہ خدا نے کرنا ہے، مجھے نہیں کرنا۔ یا رسول اللہ ہم اتنے اتنے اونٹ مہر میں دیں گے، نیلی آنکھوں والے، اتنی چیزیں دیں گے۔ رسول کرام اسلام مٹی اٹھاتے ہیں اور پھینکتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرے پاس معیار دنیا نہیں ہے، انتخاب خدا کی طرف سے۔ ہر کوئی شخص پوری کوشش کرتا ہے کہ پیغمبر کا داماد بنے۔ درود پڑھے محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جلد چلو صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک چھوٹا سا بیچ میں درود کے حوالے سے فضیلت عرض کرتا چلوں۔ پیغمبر کو معراج کی زیارت ہوئی، معراج پہ تشریف فرما ہو گئے، دیکھا ایک فرشتہ ہے کچھ گن رہا ہے۔ اے فرشتے کیا گن رہے ہو؟ یا رسول اللہ زمین پہ گرنے والے قطرے گن رہا ہوں، کہ زمین پہ قطرے کتنے گر رہے ہیں، کہاں کہاں گر رہے ہیں، کیا اب تک جتنے قطرے گرے ہیں کیا ان کو جانتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ۔ کیا ایسی بھی کوئی چیز ہے جس کا تم گننا تمہارے لیے ممکن نہ ہو؟ ہاں یا رسول اللہ۔ جو شخص آپ پر درود بھیجتا ہے اس کا ثواب میں گن نہیں سکتا۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ بی بی کے لیے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر آئیڈیل شخص ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آئیڈیل شخص ہیں، بیوی کے لیے رشتے آ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ رشتہ آیا، کیا کرتے ہو، کتنا کماتے ہو، گھر اپنا ہے، گاڑی ہے، فلاں ہے، یعنی کیا ابتدا سے اول خلاف سنت رسول۔ پھر کہتے ہیں کہ شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، شادیوں میں مسائل بہت ہو جاتا ہیں، یہ فلاں فلاں۔ پیغمبر مٹی اٹھا کے اس کے منہ پہ مارتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کے، کہ تم کیا سمجھتے ہو میرے سامنے جو ہے کہ مال کی اہمیت ہے، کہ اتنے اونٹ دے دوں گا فاطمہ کا رشتہ مجھے دو۔ اس کے بعد جب مولا کائنات کے بارے میں آتا ہے، بعض تاریخوں میں جس طرح ملتا ہے کہ کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ علی تم جاؤ، جو ہے کہ لگ رہا ہے کہ رسول ہمیں تو نہیں دینے والے، لگ رہا ہے کہ اب
اب پیغمبر مولا کائنات تیار ہو کر گھر سے آتے ہیں، پیغمبر اکرم جناب ام سلمہ کے گھر پر ہوتے ہیں، دروازے پر دق الباب ہوتا ہے، ام سلمہ دروازے کو کھولو، وہ شخص آ رہا ہے جس کو میں اور میرا رب پسند کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، ابھی تو میں نے دروازہ بھی نہیں کھولا، آپ آنے سے پہلے ہی اس کے بارے میں فضائل بیان کر رہے ہیں۔ ہاں جاؤ، علی آیا ہوا ہے۔ جاتی ہیں، مولا کائنات تشریف فرماتے ہیں، ہاں علی کوئی بات ہے؟ خاموش ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ رہا ہوں، آپ کی تربیت کا سایہ ہے، آپ کی بزرگواری رہی ہے میرے ساتھ، اب احساس ہو رہا ہے کہ مجھے بھی ہم سفر اور ہمسر کی ضرورت ہے۔ پیغمبر خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں رکو میں پہلے فاطمہ سے پوچھ کے ہوں، اور ہمارے رشتہ دار کس طرح ہوتے ہیں؟ ہاں ہاں اوکے، جاب اچھی ہے نا، اوکے جاؤ تیاری کرنا شروع کر دو۔ بیٹی کیا ہوتی ہے اس کو؟ استغفر اللہ، سنت رسول۔ ہم بعض موقع میں نکاح پڑھنے جاتے ہیں، مولانا صاحب بس بیٹی راضی ہے۔ بھائی کہاں سے؟ نہیں مولانا صاحب بس بیٹی راضی نہیں، بھائی ہمیں شرعاً ہمیں ذمہ داری، ہم اس کے وکیل بن رہے ہیں، ہمیں اس کے منہ سے مثلا پوچھنا ہے، اس کی جو ہے کہ معلوم ہو جائے اس کی رضا۔ ہم بغیر اس چیز کے کہ کوئی چیز مد نظر رکھیں بیٹی کا کہتے ہیں اوکے صحیح ہے، رشتہ قبول ہے، کیونکہ جاب اچھی ہے، گھر بھی اپنا ہے، اور کافی اس طرح کی چیزیں۔ بیوی بیٹی یہ بہترین رشتہ ہے جسے اللہ اور رسول اس کا رسول پسند کرتا ہے، تمہاری کیا رضا ہے؟ بیوی نے خاموشی سے اپنی رضا کا اظہار کیا۔ رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں علی مبارک ہو۔ لیکن علی بتا دوں تمہیں، تم سے آنے سے پہلے جبرائیل آیا تھا اور خدا کی طرف سے پیغام لے کر آیا تھا کہ فاطمہ کا رشتہ علی کے ساتھ کرو، وہ محفل وہاں پہلے ہی برپا ہو چکی ہے، لہذا تم بھی زمین پر برپا کرو، علی آئے تو اس کو انکار مت کرنا، فرشتہ گیا ہے وہ تم نے دخل الباب کیا ہے، لہذا یہ رشتہ، اس لیے کہتے ہیں کہ رشتے اوپر بنتے ہیں۔ دوسروں کے رشتے کا تو نہیں پتہ، لیکن مولا کائنات کے بارے میں حدیثیں ثابت ہیں کہ ان کا رشتہ اوپر سے بنا ہوا تھا۔ علی چلو جاؤ مسجد میں، وہاں پہ آ رہا ہوں میں۔ مولا کائنات جاتے ہیں، لیٹ نہیں کرتے، ہاں ابھی تو ہماری بچی پڑھ رہی، 1 سال کے بعد دیکھیں گے، سوچیں گے، ابھی 2 سال اس کے میڈیکل کے رہ رہے ہیں، اس کے بعد سوچیں گے۔ یا رسول اللہ آپ بھی تھوڑا سا کہتے ہیں علی چلو اگلے مہینے دیکھیں گے۔ علی ابھی جاؤ مسجد میں آ رہا ہوں۔ آگے علی، ساتھ صحابہ کہاں جا رہے ہو؟ پیغمبر کے پاس گیا تھا رشتہ، تو پیغمبر نے کہا مسجد چلو میں عقد پڑھنے آ رہا ہوں۔ صحابہ جتنے تھے ساتھ آ گئے، اب عقد پیغمبر پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد 1 مہینے کے بعد کہتے ہیں کہ شادی ہو جاتی ہے۔ اور علی کیا ہے تمہارے پاس؟ بنگلہ ہے، گھر ہے؟ نہیں قبول نہیں۔ پھر یا رسول اللہ آپ تم جانتے میرے پاس کیا ہے؟ تلوار اور زرہ ہے اور اونٹ ہے میرے پاس، اور تو کچھ نہیں ہے۔ تلوار تو تمہارا زیور ہے، اونٹ وہ بھی سواری ہے، زرہ اضافی جاؤ بیچو جا کے۔ اسے کہتے ہیں 400 450 500 درہم تک اس کی قیمت تھی، وہ لے کے آتے ہیں، اور جو ہے کہ کچھ جو ہے کہ پیغمبر گرامی جو ہے کہ کچھ صحابہ دیتے ہیں جا کے بیوی کے لیے تیاری کریں، کوئی شادی کے لیے تیاری کریں، اسی 400-500 درہم میں جو ہے کہ تیاری ہوتی ہے اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی مجھے ہم اپنے وجود کو دیکھیں، ہم اور پیغمبر و اہل بیت کیسے ہیں؟ ہم آپ کے مطیع ہیں، کس چیز میں مطیع ہو ہمارے؟ کوئی ایک اپنا کلچر بتاؤ گے جس میں میرے مطیع رہو۔ بیٹی میں ناز کر رہا ہوں آج فرشتوں کے سامنے کہ میری بیٹی کے جہیز میں سب سے زیادہ برتن مٹی کے ہیں۔ رسول گرامی اسلام آئیڈیل، ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان، کس چیز میں مسلمان بھائی؟ کس اعتبار سے تم مسلمان؟ ہم مسلمان۔ لہذا بہرحال وہ
ایک سلسلہ شادی کا ہوتا ہے. اس میں اس لیے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ بہت اچھے ہیں الحمدللہ، بہت اچھے ہیں آپ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. کبھی کبھی میں دعا کرتا ہوں بار اللہ شیعہ علی کی حفاظت فرما، شیعہ علی کی حفاظت. پھر میں کہتا ہوں پتہ نہیں شیعہ علی کی حفاظت فرما، پتہ نہیں میں بھی ان میں سے ہوں یا نہیں ہوں. پھر کہتا ہوں بار اللہ محبان علی کی حفاظت فرما تاکہ میں بھی شامل ہو جاؤں اس میں. جب شیعہ کے بارے میں دیکھتا ہوں، شیعہ وہ ایسے جگہ مثلا مشکل حدیثیں کہ ایسا علاقہ جس میں 10,000 کی آبادی ہو اس میں عابد ترین شخص کو شیعہ کہتے ہیں. تو ہم تو پہلی باہر نکل جائیں گے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اہل بیت کے نام پر اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے کہ ہم علی والے. کس چیز میں؟ شجاعت میں، ایثار میں، فداکاری میں، تقوی میں. کس چیز میں ہم علی والے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس لاکٹ لگا اس میں لکھا ہو یا علی مدد، ہم علی والے. کیا اسٹیمپ لگانے سے علی والا بن جاتا ہے انسان؟ آج کل ماشاءاللہ پاکستان میں تو پھر بہت ہی جہاں کی بھی چیزوں میڈ ان جاپان لگا دو کہ مسئلہ ہی نہیں. کہاں بنی ہے؟ امکان ہے لالو کھیت میں بنی ہو لیکن میڈ ان جاپان. یا ہم اس کلچر سے بہت. تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنی زندگی میں؟ میں اپنے آپ کو آپ بہت اچھے الحمدللہ. یقین آپ اہل بیت علی والے ہوں گے اور ایمان میں کامل ہوں گے. اب شادی ہو جاتی ہے، بیوی کو گھر میں لایا جاتا ہے. پیغمبر عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ناز کرتا ہوں کہ میری بیٹی کے زیادہ تر جہیز مٹی کا ہے. ہم کہیں کہ بھئی سونا بھی اتنا ہونا چاہیے، یہ بھی اتنا ہونا چاہیے، ورنہ جہیز رشتوں کو ختم کرنے کا نام ہے. جتنا زیادہ جہیز اتنا شوہر اور بیوی میں ایک قسم کا نفرت اور نفاق کا مسئلہ بنتا ہے. آئے واقعاً حقیقی حوالے سے پیروان اہل بیت بنے. شادی کے دوسرے دن پیغمبر گرامی اسلام آتے ہیں بیوی کے گھر پہ. دیکھتے ہیں کہ جناب زہرا پرانے کپڑے پہن کے بیٹھی ہے. زہرا کل تمہاری شادی تھی، نیا جوڑا کہاں گیا؟ تم دلہن ہو ابھی. یا رسول اللہ، ایک خاتون آئی تھی کہہ رہی تھی میرے پاس کپڑے نہیں، خدا کے نام پہ کپڑے دے دو. میں نے پرانے کپڑے اٹھائے، دینا چاہ رہی تھی، سوچا رکو کس کے لیے دے رہی ہو؟ اپنے لیے یا خدا کے لیے؟ خدا کے لیے. تو خدا کے لیے اچھی چیز دی جاتی ہے. ہمارے ہاں جو کچرا ہے دو فقیر کو، دو کچرا ہے دو بس اضافی کام نہیں، دو سیلاب زدگان کو، ہمارے کام کا نہیں ہے. جیسا میں نے وہ کپڑے اتارے، نئے کپڑے راہ خدا میں دیے اسے. بس معلوم ہوتا ہے بی بی ایک جوڑے پہ آئی تھی، ایک جوڑے پہ. اب دیکھیں مجھ میں اور بی بی میں ان رشتوں میں کتنا فاصلہ ہے، کتنا فرق ہے. ہمارے یہاں 50-100 جوڑے نہ ہوں تو شادی نہیں ہو سکتی. یہ حقیقت میں درد دل ہیں ہمارے معاشرے مسائل کیوں ہیں اتنے؟ کیونکہ ابتدا سے ہماری ابتدا ہی غلط ہوتی ہے. رشتے کے حوالے سے ہم انتخاب کرتے ہیں کس لیے رشتہ کر رہے ہو. جان لو کبھی حسن پہ رشتہ مت کرنا، دنیا میں حسن سے بڑھ کر حسن ہے، گمراہ ہو جاؤ گے. یاد رکھنا کبھی مال کو معیار رکھ کر رشتہ مت کرنا، تمہیں نابود کر دے گا، تعلقات ختم کر دے گا. یا رسول اللہ رشتہ کس اعتبار سے کریں؟ دین اور اخلاق. دیکھو اس کا اخلاق کیسا ہے، دیکھو اس کا دین کیسا ہے. زندگی کا ہم سفر بنانا اتنا آسان نہیں ہے. پہلے بھی عرض کر چکا، میں اپنے لیے ہم سفر نہیں لانا چاہ رہا. یہ میری نسل یہاں سے نکلنی ہے. لہذا خاندان دیکھو، عورت کا حسن صحیح بات ہے، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن حسن اگر معیار دیا تو حسن ختم ہونے والی چیز ہے. اگر تقوی پرہیزگاری ہے، ایمان ہے تو یقیناً رشتہ منع مت کر دو. اب یہ زوجہ ہے. اب ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں گا آپ کو، ٹائم جو ہے کہ زیادہ زحمت نہ دوں. جنگ خیبر کا واقعہ ہے. خیبر میں کیا ہوا؟
مولا کائنات کے کیا معجزات، بالآخر اتنا مسلمانوں کو ملا، کہتے ہیں روایتوں میں ملتا ہے کہ سونا توڑ توڑ کر مسلمانوں کو دیا گیا، کلہاڑی سے توڑ توڑ کر حصہ ملا۔ کس کی وجہ سے فتح ہوا خیبر؟ علی کی وجہ سے۔ سب صحابہ اپنے گھر آ رہے ہیں سونا لے لے کر، علی آ رہے ہیں، گھر میں داخل ہوئے، بی بی انتظار کر رہی، دیکھا علی کے ہاتھ خالی۔ علی کیا ہوا، آپ کو حصہ نہیں ملا کیا؟ ملا تھا، راہ خدا میں دے دیا۔ اگر میری زوجہ ہوتی تو کیا کرتی؟ کہتی واپس جاؤ جا کے اپنا حصہ لے کے آؤ، ورنہ گھر میں مت آنا۔ کیا ہمارے یہاں بچے نہیں ہیں کیا؟ ہم کیا مٹھی کھاتے ہیں کیا ہمارے یہاں پیٹ نہیں ہمارے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو بہت اچھے ہیں الحمدللہ۔ ہماری زوجات کس طرح ہیں؟ ایک چھوٹا سا اور واقعہ بیان کرتا چلوں۔ پیغمبر کی زندگی میں ایک شخص تھا، کچھ پیغمبر کو انہوں نے فرض کر 100 درہم تھے، انہوں نے پیغمبر کی خدمت میں دے دیے۔ پیغمبر نے 2 افراد کو بلایا، ایک مولا کائنات کو بلایا، دوسرا ایک صحابی کو بلایا۔ یہ لو 50 درہم 50 درہم، جاؤ۔ کچھ عرصہ گزر گیا، ظہر نماز کی ظہر تمام ہوئی، دونوں کو بلایا، مولا کائنات کو، صحابی کو بلایا، آؤ میرے ساتھ۔ یا رسول اللہ، کہاں؟ میرے ساتھ آؤ۔ گئے صحرا میں، تپتے ہوئے پتھر کی طرف روکا کر، رکو یہاں پہ، یاد ہے میں نے تمہیں کچھ عرصہ پہلے 50 درہم دیے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ پاؤں ننگے کرو اور اس پتھر پہ جاؤ اور اس 50 درہم کا حساب دو مجھے۔ یا رسول اللہ، ہاں ہاں۔ مولا کائنات گئے، یا رسول اللہ راہ خدا میں فقیروں میں دے دیا، اتر کے آ گئے۔ اب دوسرا صحابی گیا، یا رسول اللہ 2 درہم فلاں کو دیے، 3 درہم کی یہ خریدی، 5 درہم وہ دی، ابھی کچھ ہی گزرے تھے، یا رسول اللہ بہت گرم ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے لیے یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی، کیوں بھائی؟ حساب۔ علی والے کیا کرتے ہیں؟ بیت المال کا میں جھاڑو دے کے اس کے بعد گھر آتے ہیں، اور دوسرے کیا کرتے ہیں؟ بیت المال کو بھرتے رہتے ہیں، بھرتے رہو بھرتے رہو۔ علی اور غیر علی میں یہ فرق ہے۔ آج ہم مولا کائنات کے اس بابرکت دن کے مناسبت سے انہی سے توسل کریں گے۔ مولا ایک چیز جو جس پر ہمیں اطمینان کامل ہے کہ ہم آپ سے محبت ضرور کرتے ہیں، مولا اس میں دھوکہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چاہے ہمارے دلوں کو پھاڑ کے بھی دیکھ لیں، مولا محبت ضرور کرتے ہیں۔ بے عمل ہیں، کم عمل ہیں، بد اخلاق ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں کبھی اور بھی، لیکن مولا آپ سے محبت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور مولا ہم پیغمبر کی ان حدیثوں کو بھی ہمیشہ اپنا ورد بنائے رہتے ہیں، یا علی انت وشیعتکم الفائزون وہم جیران فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ۔ یہ ہم امید ضرور رکھے ہوئے ہیں اور اس امید پر ہی زندہ ہیں۔ مولا ہم بھی اپنے بچوں کے نام علی و حیدر و مرتضیٰ رکھتے ہیں، مولا آپ سے محبت ہے ہماری۔ مجھے معلوم ہے کہ آج بھی ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، جلوس میں ہوتے رہیں گے۔ یہ شیطان کا سلسلہ جو آدم کے بعد سے شروع ہوا وہ چلتا رہے گا، ایک حق کا سلسلہ ہے، ایک باطل کا، ان کی جنگ چلتی رہے گی، لیکن مولا ہم آپ کے نام سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس سفر میں بہترین ہم سفر کا انتخاب کریں، لیکن ہمیں نہیں معلوم ہم کس کا انتخاب کریں۔ لہذا مولا ہماری رہنمائی کیجیے۔ خدا نے متعال سے دعا کرتے ہیں، بار الہ اپنے عزت و جلال کے صدقے ہماری زندگی میں ہمارا بہترین ہم سفر قرار فرما۔ بار الہ ہمیں دوسروں کے لیے بہترین ہم سفر قرار فرما۔ بار الہ آج کی بابرکت رات ہے، علی والوں کی خوشی کی رات ہے۔ علی و آل علی کے صدقے، علی و جناب زہرا کے صدقے ہماری خوشیوں کو دوبالا فرما، ہماری تمام مشکلات کو رفع و دفع فرما۔ بار الہ
ہمارے نوجوان جو شادی کے لائق ہے بار الہ ان کی شادی کے مقدمات فراہم فرما۔ بار الہ ہمارے گھروں میں جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو اس جہیز کی بلاس کی وجہ سے، اس مشکل کی وجہ سے آگے نہیں بڑھنے، بار الہ ان کے لیے بہترین جہیز اور ان کے لیے بہترین رشتے عنایت فرما۔ بار الہ ہماری نئی نسل کو پاک و پاکیزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمیں محمد و آل محمد سے اس دنیا میں محبت ہے، آخرت میں ان کی شفاع عنایت فرما، ان کی محبت میں اضافہ فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین جن کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ آج ہم علی کا نعرہ لے رہے ہیں، علی کا نام لے رہے ہیں، ان کی پاکیزگی و طہارت کی علامت ہے کہ آج ہم علی سے محبت کر رہے ہیں۔ بار الہ ان کے گناہوں کی بخشش فرما، ان کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ دشمن جو ہمیشہ ہمارے خلاف، ہمیشہ نئی نسل کے خلاف، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف اپنی کاروائیاں کر رہا ہے، بار الہ اگر قابل اصلاح نہیں ہے تو اسے نیست و نابود فرما۔ بار الہ اس مملکت خداداد میں جو خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات، اور جو خیانتیں کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ ہمیں اپنا بہترین عبد بننے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہم گناہوں سے نفرت کرتے ہیں، بار الہ ہمیں گناہوں سے اور اپنی نافرمانی سے دوری نصیب فرما، ہمیں اہل بیت کا قرب عنایت فرما۔ بار الہ ہماری ایک ہی خواہش ہے، ہر شخص ہر زمانے میں ایک امام ہوتا ہے، مولا آج کا امام نہیں معلوم ہم سے راضی ہے یا نہیں، بار الہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں ان کے عوام انصار میں شامل فرما۔ بار الہ دنیا میں ظلم و ستم انتہا پہ پہنچتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، تو نے وعدہ کیا ہے کہ اس ظلم کو عدالت میں تبدیل کر دے گا۔ بار الہ اس وقت کو جلد از جلد لا کر اپنی آخری حجت کا جلد از جلد ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمت